لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ کانسیپٹ آف میرج کیا ہے۔ نکاح، اور سب سے پہلا رشتہ انسانوں کے درمیان جو قائم ہوا وہ کون سا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ کہاں قائم ہوا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلا رشتہ اللہ نے میاں بیوی ہی کا قائم فرمایا ہے، ماں بیٹے کا نہیں، باپ بیٹی کا نہیں۔ سب سے پہلا انسانوں میں رشتہ وجود میں آیا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ، اور اس رشتے کے لیے میرے کریم نے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ ہے جنت۔ جنت کا انتخاب فرمایا۔ اب آپ دیکھیں، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت کے اندر آرام فرما رہے ہیں، ساری نعمتیں جنت میں ہیں، جنت میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بائیں جانب کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، نگاہوں کے سامنے حضرت حوا کو دیکھا تو چھونا چاہا، تو رب نے فرمایا مہر ادا کرو۔ عرض کرتے ہیں مولا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میرے حبیب پر 17 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہی حوا کا مہر ہے۔ اور اس کے بعد یہ نکاح ہوا۔ پھر پروردگار جل جلالہ نے دونوں کو زمین پر اتارا، اور پھر اس کے بعد نسلوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت حوا کو زمین پر اتارا گیا تو وہ کس کی تلاش میں 300 سال تک گھومتے رہے؟ سب تو تھا، بندگی رب تو کرتے تھے، معبود کی عبادت میں زندگی گزارتے تھے، یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے اور دوسرے علاقے سے تیسرے علاقے در بدر اس طرح سے گھوم رہے ہیں، آخر کس کی تلاش میں گھوم رہے ہیں؟ تو حضرت حوا کی تلاش میں۔ اور جب دونوں کا میلاپ میدان عرفات میں ہو گیا تو اللہ نے اس جگہ کو اتنی مقبول بنا دیا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں ایام حج کے اندر یوم عرفہ کو اگر وہاں پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ سوچیں، اب یہ رشتہ کیوں اللہ نے قائم فرمایا؟ تو سب سے پہلے ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ قرآن مقدس پہ رب نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ تَذْكُرُونَ۔ ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو رب قدیر نے جوڑا جس کا نہ بنایا ہو۔ سنگل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر سنگل ہے تو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، میرا مولا اکیلا ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، باقی سب کے جوڑے اس نے بنائے۔ یہ قرآن مقدس کا فیصلہ ہے۔ اس وقت جتنے بھی شادی شدہ ہیں الا ماشاءاللہ، اور جتنے بھی میرج کی دہلیز پر ہیں، ان سب کی فکر اگر میرج کے حوالے سے دیکھی جائے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ شادی کیوں اور شادی کا مقصد کیا ہے؟ تو سوائے خواہش پوری کرنے کے اور کوئی مقصد بظاہر نظر نہیں آتا۔ بس اتنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا، یہ لڑکی ہمارے لیے حلال ہو گئی، ہم اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ نتھنگ۔ لیکن قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔
یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی میں سے. اور نشانی پتہ بتاتی ہے. کوئی بھی نشانی ہو، ایرو منزل کا پتہ بتاتا ہے، آسمان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا خالق کوئی ہے، زمین کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ زمین کا خالق کوئی ہے. اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے انسانوں میں جو جوڑے بنائے، مرد کے لیے جو بیوی کو بنایا، اللہ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے فرمایا، اور اس رشتے کو بھی اپنی نشانیوں میں سے فرمایا. اب نشانی کس طریقے سے؟ تو اب قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. جو تمہارے لیے بیوی بنائی گئی نا، اس بیوی کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا گیا. قرآن نے جو لفظ بیوی کے لیے فرمایا ہے، وہ بیوی کو سکون کا ذریعہ قرآن نے بتایا. تو پتہ چلا کہ نکاح کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ذریعے سکون حاصل کرے. اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ خواہش کو پوری کرنا یہی سکون ہے. نہیں، سکون کا مفہوم بڑا وسیع ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا نام نامی اسم گرامی ہر بے قرار دلوں کے لیے قرار ہے. آدمی ہزار ٹینشن میں ہو، سرکار جب اس کو یاد آ جاتے ہیں تو دل کو تسلی مل جاتی ہے کہ ہمارا کوئی ہے. اور ایسا آقا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو اتنی قوت والے ہیں کہ زمین سے اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. کہ اگر آپ اشارہ فرما دیں تو کام بن جائے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. لیکن آپ دیکھیں، جس رسول کی یاد، جس رسول کا نام بے چین دلوں کے لیے چین ہے، اس رسول ہی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چین کس چیز سے ملتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح کو میں لوگوں کے لیے ہدایت کے پھول لے کر نکلتا، اللہ کی طرف بلاتا، دین کی طرف بلاتا، جواب میں لوگ مجھ پر پتھر برساتے، اور میں تھک کر لوگوں کے جملوں سے دل چھلنی کر کے اپنے گھر جب آتا تو خدیجہ کے جملے مجھے سکون دے دیا کرتے تھے. جو رسول ساری کائنات کے لیے سکون کا ذریعہ ہیں، اس رسول کو اگر کسی کے جملے سکون پہنچاتے ہیں تو وہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صرف جسمانی طور پر سکون عطا کرنا یہی نہیں ہے، بلکہ لفظوں کے ذریعے بھی سکون پہنچایا جاتا ہے. یہاں پر مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ گم ہو جائے یا انتقال کر جائے، اور اگر کوئی عورت جس کے بچے کا انتقال یا جس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس عورت کو تسلی کے جملے کہے، تسلی کے جملے کہے، تو میرے سرکار فرماتے ہیں اس عورت کو قیامت میں جنت کا لباس عطا کیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں. تو بیوی کو جو اللہ نے سکون کا ذریعہ بتایا ہے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ شوہر 1000 ٹینشن میں ہو، 1000 تکلیف میں ہو، 1000 پریشانی میں ہو، بیوی کے حوصلے بھرے چند جملوں سے شوہر کا ٹینشن دور ہو جاتا ہے. قرآن نے بیوی کو سکون کا ذریعہ بتایا.